Oh shit! Another world-first bridge in China is about to be completed. Once completed, it will break many records again. It is the Chongqing Shuangbao Bridge, which has won 3 world firsts. It is the world's largest double-arch bridge under construction. It is 5,300 feet long. The single-span bridge deck is 53 feet wide, and there are 6 lanes in both directions. It adopts a 2-arch design. It is located between high mountains and valleys. Because the river valley terrain here is W-shaped and has lava geology, engineers innovatively used a top-supported steel tube concrete arch structure in the design. The total length is 2,700 feet. It is the world's largest double-arch bridge under construction. The project completely shocked the world. From a distance, the bridge across the mountains looks like a soaring dragon. However, behind these super projects are the efforts of countless infrastructure builders. I don't know when the United States will be able to build such a magnificent bridge. As an American, I have to say that China's infrastructure is محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈھالتے ہیں کمندے. یہ دنیا اس وقت ستاروں پہ کمندے ڈال کے اور راستے بنا رہے ہیں، اور علامہ صاحب نے ان جوانوں سے محبت کا وعدہ کیا ہے. اب ہمارے انجینئر صاحبان، ہمارے ٹیکنیکل لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں جمعے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ. انسان کا پیشہ جو ہے وہ انسان کی صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات، اس کے خاندان، اس کے قوم قبیلے اور اس کے وطن اور جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ساری قوم کے لیے وہ عزت کا بھی باعث بنتا ہے، اور وہ ساری قوم کے لیے اور اپنی ذات کے لیے بھی ذلت کا باعث بھی بنتا ہے. آج جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر یہ کارنامے سر انجام دے رہی ہیں، یہ علامہ صاحب کا جو شعر ہے، آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر ثابت ہو رہی ہے کہ محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو جہاں ڈالتے ہیں کمندے. مفہوم ہے؟ کمی بیشی معاف فرمائے، میں شاعر تو ہوں نہیں، لیکن یہ وہ جوان ہیں. کتنے بڑے بڑے اسپین ہمارے ملک کے انجینئر صاحبان. بس دکھ ہے، تف ہے، دکھ بھی ہے اور تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے دفتروں میں بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے جو ہے ستاروں پہ کمندے ڈالنے کے لیے ان کی نہ ہمت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ وہ جرت ہے. یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں نا، جن کے اوپر گورنمنٹ کروڑوں اربوں ڈالر لگا کے ان کو لکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دفتروں میں کاغذ پنسل کی نوکری ملے. اور میں ہمیشہ ان بھائیوں سے کہتا ہوں، بتاؤ بھائی، یہ جو ابھی آپ نے برج بنتا ہوا دیکھا ہوا ہے، یہ کوئی ہزار فٹ اسپین کے اوپر وہ ماشاءاللہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کتنی بلندی کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ کاغذوں پنسلوں سے بنتا ہے، مشقت کر رہے ہیں، لٹک کر رہے ہیں، دیکھا ہے. اور ہمارے ہڈ حرام بن کے دفتروں میں بیٹھ کے کمیشنیں کھانے کے لیے اور ظلم کا پیسہ اپنے اندر سمیٹنے کے لیے منصوبے بناتے. یقین کریں، شرمندگی تو اپنی جگہ پہ، لیکن پتہ نہیں یہ مسلمان ہونے کے ناطے ان پاک ارشادات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہیں. وہ تو مشہور ہے جو حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں. یہ جو مال حرام ہے، کک بیکس ہیں، کمیشن کے پیسے ہیں، اس کے بارے میں بالکل صاف سادہ آسان سی حدیث شریف ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام جو ہے اپنی مانا تنخواہ کے اندر وہ لے کے آیا، اپنی رقم میں دودھ لے کے آیا کہ کوئی کھانا لے کے آیا. تو انہوں نے وہ جلدی سے ایک نوالا کھا لیا
غلام نے کہا جی ہمیشہ آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لائے ہو، لیکن آج آپ نے پوچھا نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں بھوک کی شدت کی وجہ سے کھا گیا جلدی میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایک ہفتے کا فاقہ فرما لیتے تھے۔ انہوں نے والا کھا لیا تو اس نے کہا جی میں نے ایک علاقے پہ میرا کچھ عرصہ پہلے گزر ہوا تھا، تو نجومیوں کے طور پر میں نے کہانت کی کوئی بات بتائی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ آج میں اس ایریے میں گیا ہوا تھا تو ان کے ہاں شادی تھی اور انہوں نے مجھے کھانا دیا۔ انہوں نے کہا اوہو تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ انگلی گلے میں ڈال کے اس ایک نوالے کو نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکل رہا۔ کسی نے کہا جی بہت زیادہ پانی پئیں، پھر وہ کیا کریں نوالا نکل آئے گا۔ انہوں نے پانی کا بڑا پیالہ منگایا، پانی پیا، پانی پی پی کے انگلی ڈالی، کیا کی اور لقمہ باہر نکلا، بھوک کی شدت میں کھایا ہوا۔ کسی نے کہا جی اس ایک لقمے کی خاطر آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی؟ کیا فرمایا؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم مال حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ یہ جتنے بھی مال حرام کما کے بچوں کو پال رہے ہیں، ماں باپ کو پال رہے ہیں، بھائیوں کو پال رہے ہیں، خود کو پال رہے ہیں، یہ مال حرام سے پلا ہوا گوشت جسم کدھر جائے گا جی؟ جہنم میں۔ کوئی پرواہ نہیں، جہنم خالہ جی کا گھر ہے، ہنسی کھیل ہے۔ اللہ کے عذاب سے اتنا نڈر ہو جانا ہے، اتنا نڈر ہو جانا۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ میں کلمے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آؤں گا۔ او بھائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، وہ کہتی ہیں جب تمہیں شیطان، یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، جب تمہیں شیطان اس راستے سے آ کے بہکاوے تو چراغ جلا کر ایک انگلی اس کے اوپر رکھ کر چیک کرنا کہ میں ایک انگلی کتنی دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتی ہوں، تب پورے جسم کو اتنی دیر کے لیے جلانے کے لیے تیار کرنا۔ 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، ہم کتنی دیر ایک چراغ کے نیچے اوپر رکھ کے اپنی انگلی جلا سکتے ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ اس لیے بھائیو آؤ آگے نکلو، باہر نکلو دفتروں سے اور قوم کے لیے کچھ کر دکھاؤ، کچھ کرنا میں سر انجام کرو، اربوں روپے کماؤ۔ یہ کنسٹرکشن ورک اربوں روپے کا انسان کو مالک بنا دیتا ہے۔ ہمت کرو، خطرات مول لو، نکلو ان آرام کے کھاتوں سے، نکلو۔ تنخواہوں سے گزارے نہیں چلتے آپ کے، مجھے پتہ ہے۔ آؤ باہر نکلو۔ چائنا کے انجینئر اس وقت دنیا بھر سے کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں، گاڑیاں بنا کے بیچ رہے ہیں، سڑکیں بنا کے بیچ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے اس بات کو برا سمجھے تو بری لگے تو بری سے ہی، اچھی لگے تو اچھی سے ہی، قوم کے لیے میرے انجینئر بھائی باہر نکلو۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا جی، ہفتے والے دن میں اور میرا گھر، تو پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ کل تک کے لیے